میں اظہار خیالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے عرض وطن کی ایک ایسی خوبصورت علمی، دینی، روحانی اور تصوف کے میدان کی ایک بڑی قیمتی شخصیت کو گفتگو کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ میں ان کا اسم گرامی پکارنے سے پہلے گزارش کروں گا کہ آپ ان کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ انہیں صحت اور عافیت کے ساتھ لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ حال ہی میں ان کی سرجری بھی ہوئی، اللہ رب العزت انہیں ہمیشہ بہترین صحت کے ساتھ ہم فقیروں کے سر پر قائم رکھے۔ چیئرمین نیشنل مشائخ کونسل پاکستان اور سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ گڑی شریف، ہمارے انتہائی محترم مخدوم، مکرم اور مربی خواجہ سائیں جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب سے ملتجی ہوں۔ قبلہ آپ تشریف لائیے اور اپنی قیمتی کلمات سے ہمیں مستفید فرمائیے۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین و نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ خواجہ خواجگاں معین الدین، فخر کون و مکان معین الدین، محترم و مکرم فخر السادات جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب اور ممتاز دانشور ادیب شاعر جناب ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب، علامہ محمد اقبال چشتی صاحب، علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، دیگر جملہ معزز مہمانان گرامی اور خوشبخت حاضرین تصوف سیمینار، میری یہ خوشبختی ہے کہ میں حضور داتا صاحب کی زیر سایہ حضور خواجہ غریب نواز کے حضور نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ بڑی خوبصورت باتیں علامہ رمضان سیالوی صاحب اور مفتی محمد اقبال چشتی صاحب نے کی ہیں۔ میں نہایت مختصر وقت میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضور خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں تبلیغ دین کا جب آغاز فرمایا تو وہ سلطان الہند تھے، عطا رسول تھے، اور علاج سے پہلے تشخیص ضروری ہوتی ہے۔ انہوں نے اس خطے کی نبض پہ ہاتھ رکھا اور تشخیص کرنے کے بعد اس کے مطابق آپ نے وہاں تبلیغ فرمائی، اور جو کفرستان تھا اس کو اپنے تبلیغ کی خاموش تبلیغ سے اس کو منور فرما دیا۔ یہ ایک بہت بڑی خوبصورت یہ آپ کا انداز تھا تبلیغ کرنے کا۔ جہاں ضرورت پیش آئی کرامت کی، وہاں کرامت کا ظہور فرمایا، جہاں لنگر کی ضرورت تھی وہاں لنگر کا اجرا فرمایا۔ یہ چیزیں جو تھی، یہ آپ کی جو حسن اصلاح تھی، آپ کا جو طریقہ کار تھا، یہ اس کے حساب سے آپ نے اس کو کیا اور پوری دنیا پہ وہ چھا گئے، نورانیت ہی نورانیت چھا گئے۔ جہاں تک دیکھتے تھے وہاں
اسلام ہی اسلام نظر آتا تھا، تمام کفرستان کو آپ نے اسلام مسلمانوں کے رنگ میں بدل دیا۔ جہاں تک آپ کے غریب نواز ہونے کا تعلق ہے، ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک عرس کے موقع پر عرس کی محفل ختم ہو گئی، بڑے بڑے قوال انہوں نے بڑے بڑے کپڑے، بڑی بڑی چادریں پیسوں سے بھر لی تھی، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک قوال آیا، پھٹے پرانے کپڑے، ٹوٹا ہوا باجا، اور وہ کہتا ہے جی مجھے 2 منٹ دے دیں۔ انہوں نے کہا بھی عرس تو ختم ہو چکا ہے، اب کیسے دیں؟ ان لوگوں کے پاس ادائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ تو کسی نے کہا چلے جلدی کرو، ایک شعر سنا دو۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، ایک ہی شعر سناؤں گا۔ اور وہ شعر اس نے کیا پڑھا؟ اس نے کہا جب غریبوں کی آپ سنتے نہیں، نام کیوں رکھ لیا غریب نواز؟ بس اتنا کہنا تھا کہ جب غریبوں کی آپ سنتے نہیں، نام کیوں رکھ لیا غریب نواز؟ بس پھر عجیب عالم تھا، قوالوں کا بھی عجیب عالم تھا کہ وہ جو بڑی بڑی گٹھریاں تھی قوالوں کی، سارے پیسے اس پہ لٹا دیے اور ثابت کر دیا کہ واقعی یہ غریب نواز۔ ایک بزرگ جن کو گھوڑوں والے بزرگ کہتے تھے، ان کی حجامت بنا رہا ہے، مفت حجامت بناتا ہے ہر دفعہ۔ ایک دفعہ حجامت بناتے ہوئے اوزار رکھ دیے۔ آپ نے فرمایا کیوں، کیا بات ہے؟ آج کی حضور آج تک میں مفت حجامت بناتا رہا ہوں، آج پیسے لوں گا۔ آپ نے فرمایا آج تک تو تم نے یہ بات نہیں کی، آج کیوں کر رہے ہو؟ اس نے عرض کی حضور خواجہ غریب نواز کا عرس ہے، میرے پاس کرایہ نہیں ہے، اس لیے میں آج یہ عرض کر رہا ہوں، مجھے کرایہ عطا فرمائے، میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے کرایہ دے دیں گے۔ آپ نے کرایہ عطا فرمایا، فرمایا جب جانے لگو تو میرے پاس سے مجھے مل کے جانا۔ وہ حاضر ہوتا ہے، آپ ایک ٹھیکری پہ کچھ لکیریں لگا دیتے ہیں کوئلے کے ساتھ، اور فرمایا فلاں شاہراہ پہ جانا، وہاں گھوڑے پر ایک سوار آئے گا، اس کے سامنے کر دینا۔ حسب الحکم وہاں چلا گیا، دھوڑ اڑتی ہوئی نظر آئی، جپا مالا میں تیرے نام دی، کھڑی شام لئی ہمیں شام دی۔ وہ جو دھوڑ اڑتی ہے عام دی، میرا شام ہوگے خدا کر۔ وہ جب قریب آئے تو اس نے وہ ٹھیکری سامنے کی، وہ رک گئے، دیکھ کے مسکرائے، وہ لے لیا اور دوسری طرف سے اسی زبان میں لکھ کے دے دیا۔ اب وہ نہ وہ جانتا ہے نہ وہ جانتا ہے، نہ یہ جانتا ہے انہوں نے کیا لکھا ہے، نہ یہ جانتا ہے انہوں نے کیا لکھا ہے۔ واپس آیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ ٹھیکری پیش کی، آپ بھی مسکرائے۔ عرض کی حضور جو آپ نے لکھا ہے اس پہ وہ مسکرائے ہیں، جو انہوں نے لکھا ہے اس پہ آپ مسکرائے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کیا لکھا ہے اور انہوں نے کیا لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے لکھا ہے کہ وہاں کوئی لوگوں کی کمی تھی کہ یہاں میرے نائی کو بھی آپ نے بلا لیا ہے۔ آپ میری اس بات پہ مسکرائے رہے، اور آپ نے مجھے لکھا ہے کہ تم سے ایک نائی نہیں رک سکا، میں ساری دنیا کو کیسے روکوں۔ تو یہ
خواجہ غریب نواز کی یہ شان ہے کہ بلانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ کشاں کشاں کھچے چلے آتے ہیں۔ یہ شان ہے ان اولیاء کرام کی، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ان کی نماز نہ اپنے لیے ہوتی ہے، نہ قربانی اپنے لیے ہوتی ہے، نہ روزہ اپنے لیے ہوتا ہے، نہ زندگی اپنے لیے ہوتی ہے، نہ موت اپنے لیے ہوتی ہے۔ یہ زندہ بھی اسی کے لیے رہتے ہیں اور دنیا سے جاتے بھی اسی کے لیے ہیں۔ ایسے لوگ مرتے نہیں ہیں۔ علامہ اقبال کے ایک شعر پر میں ختم کرتا ہوں۔ علامہ کہتے ہیں کہ جانے کے بخشند دیگر نگی، آپ کسی کو کوئی چیز تحفے میں دے دیں واپس نہیں لیں گے، مناسب نہیں۔ جو چیز دے دی جائے وہ واپس نہیں لی جاتی۔ تو علامہ کہتے ہیں جب تم کسی کو کوئی چیز بخش دو تو واپس نہیں لیتے، تو جانے کے بخشند دیگر نہ گیرند، وہ بھی جو جان بخش دیتا ہے وہ واپس نہیں لیتا۔ تو پھر آدمی مر کیسے جاتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں میں یہ بتا سکتا ہوں کہ پھر آدمی مرتا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آدمی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک یقین والے ہوتے ہیں، ایک بے یقین ہوتے ہیں۔ جو بے یقین ہے وہ اتھائی موئے ہوئے ہیں، اتھائی موئے ہوئے ہیں۔ جو یقین والے ہیں وہ یہاں بھی زندہ ہیں، وہاں بھی زندہ ہیں۔ اس لیے یہ حضرات اپنی قبروں میں بھی زندہ ہیں۔ ہم جو بوسے دیتے ہیں ان قبروں کو ایسے ہی نہیں دیتے، ہمیں قبر پرست نہ کہا جائے۔ اگر قبر پرست ہو تو کراچی سے ایک آدمی داتا صاحب کے حضور آتا ہے، اگر قبر پرست ہوتا تو راستے میں بڑی قبریں ہوتی، کہیں بھی بیٹھ جاتا۔ یہ بات نہیں ہے کہ یوں بے سبب تو کوئی انہیں چونتا نہیں، کچھ تو ہے پتھروں میں خد و خال کی طرح۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جیسے ہی سبحان اللہ جناب، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مکرم حاضرین، کیا خوبصورت کلمات ہیں ہمیں عطا کیے۔ قلب و روح کو ایک عجیب تازگی اور فرحت کا احساس ہے۔ خواجہ سائیں کی اس گفتگو کے بعد آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول تھے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ کیا خوبصورت کلمات خیر سے نوازا ہمیں جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب نے۔ اللہ رب العزت ان کے علم و فضل میں اضافہ فرمائے اور انہیں ہمیشہ صحت اور تندرستی کے ساتھ ہم فقیروں کو سروں پر قائم رکھے۔ مکرم ناظرین اور حاضرین گرامی قدر، سلسلہ اظہار خیال کو آگے بڑھاتے ہوئے مجھے عرض وطن کی اب ایک اور ذی وقار اور رفت مآب شخصیت کو اظہار خیال کے لیے التجا کرنا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ جس کے پاس دو ذریعہ اظہار خیالات ہوں انہیں ذو لسانین فرمایا تھا۔ طلباء اور اساتذہ تشریف فرما ہیں، حدیث نور کا یہ ٹکڑا، جن خوش نصیبوں کو ذو لسانین فرمایا گیا اسی قبیلے کی ایک بڑی وقی شخصیت کو مجھے دعوت دینا ہے، جن کے پاس دو ذریعہ ہائے اظہار ہوتے ہیں، ایک وہ زبان جو سب کو میسر ہے اور ایک قلم والی زبان جسے اللہ رب العزت نے مختلف اور منتخب لوگوں کا حصہ بنایا ہے۔ امریکہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان، مکرم مہمان، جنہیں اللہ رب العزت نے ایک ہمہ جہت شخصیت کی صورت میں پوری دنیا میں عزتیں عطا کی ہیں۔ آپ قلمکار بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، واعظ بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، محقق بھی ہیں، استاذ بھی ہیں، اور ان بہت ساری خوبیوں کا مرکہ جس شخصیت کا اس میں گرامی ہے، دنیا انہیں ڈاکٹر ظفر اقبال نوری کے نام سے جانتی ہے۔ میں بڑے احترام کے ساتھ قبلہ ڈاکٹر صاحب سے ملتجی ہوں، آپ تشریف لائیے اور آج کے اس خواجہ غریب نواز سیمینار میں ہمیں قیمتی کلمات سے اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیے۔ جناب ڈاکٹر ظفر اقبال نوری۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ تؤتی اکلہا کل حین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت اپنے خالق اور مالک کی بےحد تعریف، حمد، ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے ہدیہ درود و سلام کے بعد عزت مآب والی مرتبت میزبان بزم جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا صاحب بخاری دامت برکاتہ القدسیہ، انتہائی عزت، توقیر، محبت، عقیدت کے لائق پیر طریقت، رہبر شریعت جناب خواجہ قطب الدین صاحب فریدی دامت برکاتہ العالیہ، بہت ہی احترام اور محبت کے لائق عزت مآب والی مرتبت جناب مفتی محمد اقبال صاحب چشتی، عزت مآب والی مرتبت پرنسپل جامعہ حاضہ مولانا بدر الزمان صاحب اور تمام ہی زعماء اور جن کی قیادت میں یہاں پہ یہ سفر جاری ہے، خطیب جامعہ مسجد دارا گنج حضیری حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان صاحب شالوی اور علاقے تعظیم طلباء اور اساتذہ کرام جامعہ حجویریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دیر ہو چکی ہے اور مجھ سے قبل ایسے خطابات آپ نے سماعت فرمائے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنے پرمغز خطابات کے بعد اور قلب و روح کو جاننے والے کلمات کے سماعتوں کے بعد میرے بے وقت حروف کو یہ آپ کے لیے معنی رکھیں گے، مگر حاضر ہوا ہوں تو مجھ سے پہلے جناب قبلہ رمضان شالوی صاہب نے، جناب قبلہ مفتی صاحب چشتی صاحب نے اور جناب قطب الدین فریدی صاحب نے جو افکار کی ایک شاہراہ نور ہمارے سامنے رکھی ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ سید حجویر کے قدمین سے اوج اجمیر تک ایک شاہراہ نور ہے جو مجھ جیسے عامیوں کو دعوت فکر دے رہی ہے کہ اپنی خالی جھولیاں لے کے آؤ اور انوار داتا و خواجہ سے بھرتے ہوئے یہاں سے چلے جاؤ۔ تو آج کا جو سیمینار ہے یہ ہمارے لیے یہ روشنیاں سمیٹنے کا ایک اہتمام ہے، ہمیں اجالوں کی نوید ہے اور ہمیں اپنے ظاہر و باطن کو ان بزرگ ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سنوارنے اور اجالنے کا ایک پیغام ہے جو ہمارے لیے اللہ کریم ہمیں ان بزرگ ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کو سلطان الہند بھی کہا جاتا ہے، عطائے رسول بھی کہا جاتا ہے، نائب رسول فی الہند بھی کہا جاتا ہے، اور یہ القابات جیسے مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ کسی اہل قلم نے اپنے جوش عقیدت میں نہیں انہیں کہہ دیا، بلکہ ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں جب وہ پہنچتے ہیں اور ان کے شیخ کریم ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنے شیخ کریم کے حکم پر جب سلام عرض کرتے ہیں تو آگے سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام اے سلطان المشائخ بحر و بر، اے خشکی اور تری کے مشائخ کے سلطان، تم پر بھی سلام ہو۔ جن کو آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سلام ملے ہو ان کے مقام و مرتبہ کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اور جب ان کے شیخ کریم ان کو بیت اللہ میں لے کے جاتے ہیں اور خانہ کعبہ میں ان کو حاضر کرتے ہیں اور میزاب رحمت کے نیچے کھڑا کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو جواب آتا ہے کہ ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا ہے۔ جس کو اللہ رب العزت کی طرف سے ندا دی جائے کہ ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا ہے تو پھر زمانہ کیوں نہ ان کو زمانے بیت جائیں اور صدیاں گزر جائیں اور پھر بھی ان کا ذکر اور ان کا نام جو ہے وہ کبھی ان کو مرور ایام جو ہے ان کی تاب و توا کو، ان کی تاب ناکیوں کو کبھی کم نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں سند قبولیت مل چکی ہے، ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ان کو سلطان المشائخ کا لقب عطا کر دیا گیا ہے۔ تو یہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور ان کا نام ہی
ان کی تعریف کے لیے کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا نام ہی ان کی تعریف ہے, ان کا نام ہی ان کی سیرت ہے. ان کا نام نہ صرف ان کی سیرت ہے بلکہ ان کا نام ان کے تمام کار دعوت کی پہچان کرا دیتا ہے. ان کی تمام دینی خدمات کو ان کا نام ہی بیان کر دیتا ہے. ان کا نام آپ سب جانتے ہیں. مجھے آپ بتائیں گے طلبہ کرام کہ آپ کا نام کیا ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ مفتی صاحب کے نام سے کہوں ذرا بلند آواز سے بولیے کیا نام ان کا ہے؟ انہیں معین الدین کہتے ہیں. ان کا نام معین الدین ہے. وہ دین کے مددگار ہیں, وہ معین دین بھی ہیں, وہ مددگار دین بھی ہیں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بگس پناہ سے جو انہیں لقب ملا, آپ نے جب بھیجا ان کو ہند کی سرزمین کو اجالنے کے لیے تو یہ فرمایا تھا کہ جاؤ تم عین دین ہو, تم عین دین ہو. آپ عین دین ہیں, عین یہ اور نون, آپ عین دین بھی ہیں. اگر عین کا معنی آنکھ لیا جائے تو آپ عین دین ہیں. اگر دین کو دیکھنا ہو تو میرے خواجہ کی آنکھ سے دیکھو, میرے خواجہ کی نگاہ سے دیکھو, پھر تمہیں میرے دین کی تہ بتہ جو اس کی حکمتیں ہیں وہ تمہیں نظر آئیں گی. آپ عین دین بھی ہیں اور آپ عین دین بھی ہیں. آپ عین دین بھی ہیں اور آپ عین دین کیوں نہ ہو کہ آپ مولا علی کی اولاد میں سے ہیں. آپ عین دین ہیں. اور جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں میں کیوں نہ کہوں کہ آل اطہار تمہارے برکتوں کے ہم قربان جائیں. جس دادا کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں وہ امام حسن کی اولاد میں سے ہے, اور جس خواجہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ امام حسین کی اولاد میں سے ہے. اے ملکہ جنت, اے خاتون جنت, اے بدائے رسول, اے ہماری مالکہ سیدہ فاطمہ الزہرا, آپ کے قدموں کو چومنے والی خواب پر ہماری ماں قربان ہو گئے کہ آپ کو اللہ نے وہ سبطان کریمہ عطا فرمائے. یہ دو دریا ہیں معرفت کے, جہاں سے بہتے چلے گئے وہاں کہیں داتا کا مینار تعمیر ہوا, کہیں خواجہ کا کہ سوتے پھولتے ہیں, اور یہ اہل بیت اطہار جو ہے ان کا فیض ہے کہ یہ دین آگے پھیلتا چلا جا رہا ہے. میں اپنی بات کو پھیلاؤں نہیں, سمیٹ دوں کہ خواجہ صاحب تشریف فرما ہے. علم و حکمت کی باتیں تو بندہ ان سے سیکھے, اور جملے مفتی صاحب کے اور خواجہ صاحب کے کہ ایک ایک جملے پہ آدمی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے وجد کرنا شروع کر دے جب یہ جملے بیان کرتے ہیں. مگر ایک ہمیں گلہ ہے اور ہمیں دکھ بھی ہے کہ جدید دور کے دانشور اور اہل قلم وہ کہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں آ کر چونکہ مزاج ہندو تھا یہاں کا تو آپ نے ڈول لے لیا اور آپ نے قوالی کے ذریعے لوگوں کو مسلمان کیا. اہل علم تشریف فرما ہے جتنے بھی آپ کے سوانح نگار ہیں جنہوں نے آپ کے ملفوظات لکھے ہیں, آپ کوئی ایک ملفوظ پڑھیے جو کہتے ہیں کہ میں قدمین شریفین میں حاضر ہوا, تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں حاضر ہوا تو خواجہ بابا سورہ فاتحہ کے اسرار و رموز بیان فرما رہے تھے. میں جب وہاں حاضر ہوا تو خواجہ بابا نفس کو اجالنے اور نفس کو مٹانے کے طریقے بیان کر رہے تھے. میں جب خواجہ کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا تو بزم سجی ہوئی تھی, آپ علم و حکمت کے ان موضوعات پہ آپ خطاب کر رہے تھے. کسی بھی آپ کے تذکرہ نویس نے, کسی بھی آپ کے ملفوظات جمع کرنے والے نے یہ نہیں لکھا کہ میں جب وہاں جمع ہوا تو وہاں پہ قوالی پہ لوگ دمال ڈال رہے تھے اور اس دمال کی وجہ سے یہ سارا کام جو ہے یہ ہو رہا تھا, اور اس قوالی کی وجہ سے. اور پھر میں آپ سے کہوں ایک نکتے کی بات کہ چشتیات سے یہ تو پوچھئے, کسی نے نظام بابا سے پوچھا, خواجہ نظام سے, حضور محبوب الہی سے, کہ قوالی کون سن سکتا ہے, قوالی سننے کے لیے کس کو اجازت ہے, قوالی کا اہل کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب پڑھنے والا بھی باشرہ ہو اور سننے والا بھی باشرہ ہو, اور اس میں کوئی غیر مجلس بندہ اس میں موجود نہ ہو, اور اس میں کوئی شرع کے خلاف کوئی کلام نہ پڑا جا رہا ہو, اور اس میں اپنے جو محرم ہے کوئی غیر محرم اس میں موجود نہ ہو. جب غیر محرم موجود ہی نہیں ہونا, اپنے مریدوں اور سلسلہ کے جو خاص اس راستے پہ چلنے والے ہیں ان کے سوا کسی میں موجود ہی نہیں ہونا, تو پھر میری سمجھ میں نہیں بات آتی کہ یہ اگر یہ مان لیا جائے کہ پورے ہندوستان میں انہوں نے صرف قوالی کے زور پہ انہوں نے یہ کیا ہے. تو میں یہ آپ سے اپنے طلباء سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دراصل بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی ذات کو شمع بنا کے سر بزم رکھ دیا تھا, آپ نے شمع بنا کے اپنے خلق
کریمانہ سے آپ نے لوگوں کے دلوں کو فتح کر لیا تھا. آپ کے خاموش مسکراہٹوں نے لوگوں کے دلوں کو مسحور کر دیا تھا. جو آپ کی نگاہ کو دیکھتا جاتا تھا وہ نگاہ جس کو عین دین ہونے کا شرف حاصل تھا, اس عین دین کی نگاہ کی زد میں تو آتا چلا گیا, اپنا زنار اتارتا چلا گیا اور قرآن کو اپنے سینے میں حمال کرتا چلا گیا. آپ نے تو قرآن کے ذریعے سے قرآن کو کس قدر سلسلہ چشتیہ میں اہمیت حاصل ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ نے اپنے بڑھاپے میں قرآن پاک کو حفظ کیا ہے. سلطان حضرت ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حضرت خواجہ حسن ناگوری نے 30 جلدوں میں نور النبی کے نام سے تفسیر لکھی ہے. اور اے اہل سنت کے زعماء اور علماء اور طلباء, میں آپ سے کہوں کہ ہمارے دور میں جو اردو میں تفسیریں لکھی گئی ہیں وہ کس سلسلے کے لوگوں نے لکھی ہیں؟ ضیاء القرآن لکھنے والے کا تعلق کس سلسلے سے ہے؟ خواجہ حضرت ظہور ضیاء الامت کا تعلق کس سلسلے سے ہے؟ سلسلہ چشتیہ سے ہے. تبیان القرآن لکھنے والے علامہ غلام شہید سے تعلق کس سلسلے سے ہے؟ سلسلہ چشتیہ سے ہے. اور میرے استاد مکرم حضرت پیر سید صاحب کے دادا جان, ان کی لکھی عربی کی تفسیر اب بھی موجود ہے, ان کا تعلق جو ہے وہ سلسلہ چشتیہ سے ہے. اگر یہ آج کے دور میں بھی قرآن کا نور تقسیم کرنے والے سلسلہ چشتیہ کے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیسے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ صرف قوالی کے زور پر انہوں نے اسلام پھیلایا ہے. میں یہ کہوں گا جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ خواجہ بابا نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا ہے. آپ اپنے پڑوسیوں کے غم میں شریک ہوتے, کوئی جنازہ ہو جاتا آپ جنازے میں جاتے, آپ تدفین میں شرکت کرتے, اور رشتہ داروں کے بھی آ جانے کے بعد سب سے آخر میں آپ وہاں سے اٹھ کے آتے. اور کوئی بیمار پڑتا اس کی تیمارداری کے لیے آپ چلے جاتے, کوئی ضرورت مند ہوتا اس کی ضرورت کو آپ پورا کرتے, اور بھوکوں کو آپ کھانا کھلاتے. یہ جو لنگر اتنے سالوں سے جاری ہے, یہ آپ کی یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے آپ نے دین کو پھیلایا تھا. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں خاص طور پر مبارکباد دیتے ہوئے جامعہ حجویریہ کے پرنسپل صاحب کو بھی, اساتذہ کرام کو بھی, اور ڈائریکٹر جنرل اوقاف کو بھی کہ آپ کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے, اتنا خوبصورت آپ نے یہ جامعہ تخلیق کیا ہے. اور میری دعا بھی ہے کہ جس طرح ہمارے ایک بچے نے یہ آج گولڈ میڈل حاصل کیا ہے, آپ سے بہت سارے لوگ جو ہیں طلبہ جو ہیں وہ یہ اعزاز پائیں, اور زمانے میں داتا حضور کی خیرات کا ڈنکا بجے اور سکہ چلے اور گردنیں جھکے لوگوں کی میرے خواجہ اور میرے داتا کے فیضان کے سامنے. اور آپ نے اس کا سفیر بننا ہے, اور آپ نے اس کی پہچان بننا ہے, اور آپ نے اس کی شناخت بننا ہے. تو داتا علی حجویری کے قدموں سے جانے والے جو مفتی صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ داتا حجویری کی چوکھٹ سے علم کا لنگر لے کے نکلے ہوئے لوگ ہیں. یہ حسن و حسین کا لنگر لے کے نکلنے والے لوگ ہیں. یہ امام حسن و امام حسین کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں. یہ آل فاطمہ آل ابا کی محبت میں ڈوبے ہوئے علماء ہیں. اور یہ پیغام لے کر کے آپ نے یہاں سے جانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور حضور خواجہ کے فیضان سے ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں ہم بھی منگتے ہیں, اور آپ بھی منگتے ہیں, اور ایک زمانہ منگتا ہے, اور سب غریب ہیں, اور ایک غریب نواز ہے, اور وہ جھولیاں بھرتا چلا جا رہا ہے. اور ہم جب تک ہے ہماری جھولیاں ان کی دربار سے بھری جاتی رہے, وہ غریب نواز عطا کرتے رہے, اور ہم وہاں پہ اپنی حاضری بھرتے رہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب. اللہ آپ کے علم میں, فضل میں اور آپ کی مسائی میں اور برکتیں عطا فرمائے. آپ کے کلمات خیر کے دوران سید حجویر فاؤنڈیشن کے قائد ہمارے انتہائی مکرم جناب طارق محمود جاوید تشریف لائے. میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں, اور آپ کے ساتھ محترم شیخ محمد امین صاحب تشریف لائے. میں آپ کی تشریف آوری پر بھی شکر گزار. مکرم حاضرین اور ناظرین محترم, سلسلہ اظہار خیالات کے بعد اب ہمیں بڑھنا ہے صدارتی خطبہ کی سماعت کی طرف. اختتامی کلمات کے لیے مجھے جس ذی وقار شخصیت کا اس میں گرامی پکارنا ہے, اللہ رب العزت نے انہیں دنیاوی طور پر بھی ایک بڑے عزت والے منصب سے سرفراز کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم فقیر ان سے قلبی محبت اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ آل رسول ہے, یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خانوادے کے ایک عزت والے فرد ہیں. اور جس طرح بھی مفتی محمد اقبال چشتی صاحب نے ارشاد کیا, میں ان کے اس جملے کو بار دیگر پیش کرتے ہوئے آپ سے اختتامی کلمات کے لیے گزارش کروں گا
کہ بہت سارے افسر لگے ہوتے ہیں لیکن کچھ افسر ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں لگانے والوں نے لگایا ہوتا ہے. تو مفتی صاحب نے جس طرح ارشاد کیا کہ یہ ڈی جی لگے ہوئے تو ہیں ہی، ظاہراً لگے ہوئے ہیں لیکن یہ کسی کے لگائے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ان پر ایسی خیرات کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے. یہ جب بھی گفتگو کرتے ہیں ہمیں استاد داغ دہلوی کا وہ شعر ضرور یاد آتا ہے کہ بھرے ہیں تجھ میں وہ لاکھ ہنر اے مجمع خوبی، بھرے ہیں تجھ میں وہ لاکھ ہنر اے مجمع خوبی، ملاقاتی تیرا گویا بھری محفل سے ملتا ہے، ملاقاتی تیرا گویا بھری محفل سے ملتا ہے. ہمارے مختوم و محترم ڈائریکٹر جنرل محکمہ اوقاف اور مذہبی امور حکومت پنجاب جناب سید علی وقار فخر السادات جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری سے ملتجی ہوں. سیدی آپ تشریف لائیے، اختتامی کلمات سے ہمیں مستفید فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، افضل الصلاة و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین. لائق صد اعزاز حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب، انتہائی معزز و محترم جناب ڈاکٹر محمد ظفر اقبال نوری صاحب، علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، اور اس تقریب میں تشریف فرما بطور خاص جناب طارق محمود جاوید صاحب، شیخ محمد امین صاحب، ہمارے اوقاف کے ذمہ داران اور دیگر شخصیات جو یہاں تشریف فرما ہیں. میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کے اس عظیم اور وقیع سیمینار میں تشریف فرما ہو کر ہمیں اپنی تائید اور سپورٹ سے سرفراز کیا. آج کے اس سیمینار کی مناسبت سے بہت خوبصورت باتیں آج یہاں ہوئیں، اور بطور خاص میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ بات آپ سے ضرور شیئر کروں کہ علی گڑھ یونیورسٹی نے جو اپنی تحقیق شائع کی ہے، اس نے یہ بات بطور خاص دنیا کے سامنے پیش کی ہے. اس نے کہا ہے کہ بر صغیر میں جو سب سے بڑا سماجی انقلاب تھا، بر صغیر میں جو سب سے بڑا سماجی انقلاب آیا، اس کے بانی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے. اور اس کا انہوں نے باقاعدہ سبب بیان کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو 300 سال قبل مسیح اس خطے کے اندر جو قانون بنا، جس کا تذکرہ البیرونی نے کتاب الہند کے اندر کیا، اس نے کہا کہ منوشاستر جو یہاں کا ایک لیگل اور الہامی ڈاکومنٹ سمجھا جاتا تھا، جس کے مطابق انہوں نے یہاں طبقات کی تقسیم کی، جس میں ایک انتہا پر برہمن تھا اور دوسری انتہا پر شودر تھا. جتنے باعزت اور بالخصوص وید پڑھنے اور اس نوعیت کے کام تھے، وہ برہمن کو تفویض تھے، اور ان کی الہامی ان کے مطابق کتاب کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی اگر شودر کے کانوں میں پڑ جاتی تو اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جاتا تھا. اس میں اس کی خواہش شامل ہوتی یا نہ شامل ہوتی، لیکن اس کو اس کی سزا دی جاتی. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں ایک انقلاب آیا. وہ انقلاب کس طرح آیا کہ یہ یہاں کا جو ایک استحصالی نظام تھا اور یہاں کی جو طبقاتی تقسیم تھی، وہ کس طرح ختم ہوئی. وہ کہتے ہیں یہ تقسیم اس وقت ختم ہوئی جب اجمیر کے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنا دسترخوان بچھایا، اور پھر وہاں پر اس مقامی تقسیم سے بالا ہو کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے وہ لقمہ جو آپ نے اپنے منہ میں رکھا، وہی وہاں کی مقامی آبادی کے منہ میں بھی رکھا. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا اور اس سے پہلے ہمارے علماء نے کہا کہ
बिलुमूम हम ये समझते हैं कि सूफी जो होता है उसका सोसाइटी से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो उसका एक अपना मिजाज और अपना एक ज़ौक़ होता है, वो उसी में रहना पसंद करता है। ऐसा नहीं है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जिनको यहाँ का सबसे बड़ा जो इनकलाबी कहा गया, उन्होंने यहाँ तशरीफ फरमा होकर यहाँ की सोसाइटी की नब्ज पर हाथ रखा, और ऐसे ही नहीं हुआ कि वो इत्तेफाकन आए और यहाँ रुके और फिर आगे चले गए। अगर आज के माहौल और मिजाज के मुताबिक अगर हम बात करें तो शायद उनके लिए सबसे अच्छा स्टेशन यहीं लाहौर होता। हजरत दाता गंज बख्श का कोई सजादा नशीन नहीं था, और आप यहाँ तशरीफ फरमा हुए, और आपकी जो नस्बी और खानदानी और रूहानी निस्बतें और अजमतें ऐसी थीं कि यहाँ अकीदतें अरादतें आप पर निछावर होती नहीं। आपने, और फिर एक और बात जो मैं बड़ी नाजुक सी है कि हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह आप जब लाहौर तशरीफ फरमा हुए तो लाहौर गजनी एम्पायर का हिस्सा था, और उस दौर में दुनिया का सबसे बड़ा टाइटल गजनी होना था, और आप गजनवी खानदान जो है वो आपसे अकीदत अरादत रखता था, और आपके विसाल के बाद आपके मिजार की जो अव्वलीन तरतीब और तश्कील और तामीर है वो भी उसी घराने और खानवादे के हिस्से में आई। यहाँ ये एक नुक्ता नजर है कि यहाँ लाहौर में रहना उस वक्त गजनी से आए हुए किसी फर्द के लिए कदरे आसान था, बनिस्बत इसके कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आपने अजमेर का इंतखाब किया, और अजमेर का मिजाज और माहौल लाहौर से यकसर मुख्तलिफ था कि बर्रे सगीर का जो सबसे बड़ा इख्तियार और इक्तदार और नस्ब रखने वाला तबका ब्राह्मण राजपूत, हिंदू राजपूत, वो अजमेर में मुकीम था। अजमेर राजपूताना ये उस दौर का सबसे बड़ा मरकज था। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आपने रुखसत का नहीं अजीमत का रास्ता अपनाया। लाहौर से आप मुल्तान तशरीफ फरमा हुए। मुल्तान जो है ये कल्चरल हब था उस वक्त। यहां रहकर आपने 5 साल तक इस पूरे खित्ते के कल्चर को, यहाँ की सिविलाइजेशन को, यहाँ की लैंग्वेज को पढ़ा और सीखा। लैंग्वेज जो है, जुबान जो है, ये मुमताज करती है, ये मोतबर करती है, और जब तक ये पास ना हो, जब तक आप किसी खित्ते के मिजाज और उसलूब को ना जानते हो, उस वक्त तक आप उन पर अपनी तालीम और अपनी फिक्र उसको पेश नहीं कर सकते। और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने 5 साल मुल्तान में क़याम फरमाने के बाद मुल्तान से होते हुए फिर आप अजमेर तशरीफ फरमा हुए। और यहाँ पर जो एक अहम बात यह है कि ये दौर जो है ये सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी का है। ये तरावड़ी की या तराइन की पहली लड़ाई के बाद शिकस्त खुर्दा होकर वापस जा चुका था, गौर की पहाड़ियों में सरगर्दा था। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने उसको फतह की बशारत दी, और अजमेर के अंदर जो वहां का राय पथोरा था उसके साथ आपकी आवेज़श शुरू हो चुकी थी। ये जो बात है, हम आज सूफिया की बात इसलिए भी करते हैं कि ये सूफिया बड़े अमन पसंद होते हैं, ये जरूर अमन पसंद होते हैं, लेकिन बातिल दुई पसंद है, हक ला शरीक है। शिरकत में आना है, हक व बातिल न कर कबूल। अगर आप सूफिया के उसलूब दावत को, उनके तर्ज तबलीग को और उनकी इस्लाम के बतौर मुबल्लिग होने की उनकी हैसियत को इस खित्ते में बतौर खास आप माइनस करेंगे, तो फिर ये मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि फिर बताइए कि बर्रे सगीर में इस्लाम कैसे फैला, कैसे पहुंचा। बिलाशुबा बर्रे सगीर में इस्लाम और शरीयत और तरीकत के अव्वलीन मुबल्लिग हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। और जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि ये महज हमारी अकीदत पर मबनी जुमला नहीं है, बल्कि तारीख के हकायक यही हैं कि अगर ये हस्तियां यहाँ मौजूद ना होती तो आज जो यहाँ के मुख्तलिफ कबाइल हैं, मुख्तलिफ खानदान हैं, मुख्तलिफ कौमें हैं, वो न जाने कहाँ कहाँ किस किस अंदाज में सरगर्दा होते। तो पृथ्वी के साथ जो बाप की बाहमी आवेज़श हुई, और वो बात बड़ी लंबी है कि वो भी आपने
ایک اپنے مرید اور آپ کی بزم اور آپ کی مجلس میں آنے والے ایک خادم پر جس کو پرتھوی تنگ کرتا تھا، اس کے سبب یہ سارا واقعہ پھر رونما ہوا. تو آپ نے سلطان محمد غوری کو خواب میں بشارت دی، اور اس کے ساتھ تاریخ میں یہ لفظ بھی ثبت ہیں اور درج ہیں کہ پرتھوی کو آپ نے کہا کہ مارائے پتھورا را زندہ گرفتار کرد و حوالہ شہاب الدین کردام، کہ میں نے پرتھوی کو زندہ گرفتار کیا اور شہاب الدین غوری کے حوالے کیا. شہاب الدین غوری ترائن کی دوسری جنگ کے موقع پر اس بشارت کے بعد پھر وہاں نمودار ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح سے سرفراز کیا، اور پھر وہ حضرت خواجہ اجمیر کی خدمت میں حاضر ہوا. جو تاریخ ہے وہ لکھتی ہے کہ اس وقت مغرب کا وقت تھا اور اجمیر کی وادیوں سے اذان کی آواز گونج رہی تھی. اذان کی سمت اپنے سفر کا رخ بناتے ہوئے شہاب الدین غوری نماز میں داخل ہوا، اور جب سلام پھیرا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے تو شہاب الدین غوری بے اختیار پکار اٹھا کہ یہی تو وہ ہستی ہے جس نے مجھے ہندوستان فتح ہونے کی بشارت دی تھی. اس نے کہا کہ مجھے کوئی آپ نصیحت فرمائیے. آپ نے جو نصیحت فرمائی شہاب الدین غوری کو، آپ نے فرمایا مقامی آبادی کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تحت ایک کا نہیں کہا، آپ نے فرمایا مقامی آبادی سے حسن سلوک کرنا، اور فرمایا کہ حسن سلوک اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو مقامی باشندے ہیں ان کو کہیں تمہاری اجنبیت کا احساس نہ ہو، کہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہم سے باہر کے لوگ آ کر حکمران بن گئے ہیں. اور فرمایا کہ یہ جو پرتھوی راج ہے یا پتھورا راجہ ہے، اس کے بیٹے، وہ چوہان نام مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، کہ اس کو اس خطے میں اس وقت تک اختیار تفویض کیے رکھنا جب تک وہ تمہاری پالیسیوں پر کاربند رہے. اور پھر ایسے ہی ہوا. تو دہلی کے اندر جو پہلی باقاعدہ سلطنت اور حکومت ہے، جس کو خاندان غلامہ کہتے ہیں، قطب الدین ایبک ہے، شمس الدین التمش ہے، غیاث الدین بلبن ہے، یہ نقطہ آغاز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے فیضان کا سبب ہے. اور شہاب الدین جو التمش تھا، شمس الدین التمش، وہ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آپ کے قدموں میں باقاعدہ بیٹھتا تھا، باقاعدہ قدموں میں بیٹھتا تھا. اور یہ بر صغیر کے اندر جو اسلام کا نور ہے، یہ بلا شبہ ان عظیم المرتبت ہستیوں کے فیضان کا سبب ہے. ہماری گردنیں ان کے آگے جھکی ہوئی ہیں اور ہمیشہ جھکی رہیں گی. سٹیج پر جتنی شخصیات تشریف فرما ہوں، میں ان سب کا کسی کا نام رہ گیا ہو تو وہ مجھے درگزر فرمائے گا. میں تمام کا بہرحال شکر گزار مولانا عارف سیالوی صاحب، علامہ چشتی صاحب، اور ہمارے زون الخطیب علامہ محمد رضا سیالوی صاحب، مفتی رمضان سیالوی صاحب، شیر محمد سیالوی صاحب، اور پیچھے جو ساری نشست ہے ان سب کو میں بار دیگر ان سب کا شکر گزار. یہ ہماری جو مفتی اقبال چشتی صاحب خوشطبی کرتے رہتے ہیں، اوقاف کے جو اجتماع ہوتے ہیں، اس میں بعض اوقات یا اکثر اوقات جو سامعین ہوتے ہیں وہ بھی بڑے بڑے اکابر علماء اور بڑی دینی شخصیات ہوتے ہیں. اس لیے مجمع میں موجود وہ سارے لوگ جو یہاں تشریف فرما ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار اور ان کو یہاں تشریف آوری پر خوش آمدید بھی اور ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں. داتا دربار ایڈمنسٹریشن اور ہمارے جتنے بھی اس میں شامل ہوئے، اللہ ان سب کو خیر و برکت سے سرفراز کرے. بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور ہمیشہ کی طرح داتا صاحب میں پروگرام ہو اور وہ لنگر کا اہتمام تو ہوتا ہی ہے، اس لیے یہ اہتمام ضرور رکھیے گا. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب. ایک دفعہ پھر آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، محکمہ کے تمام ذمہ داران کو جنہوں نے آج کی یہ نوکری کی سعادت حاصل کی، اللہ سب کو خیر و برکات سے نوازے. اختتامی دعا کے لیے میں انتہائی ادب سے ملتجی ہوں حضرت علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب سے تشریف لائیے. آپ اپنے ہاتھوں کو کشکول بنائیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعائیہ کلمات پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علی العالمین. بارگاہ سید اجمیر میں اور بارگاہ سید حجویر میں
ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرما۔ جامع حجویریہ، اس کے اساتذہ، تشریف لانے والے جملہ مہمانان گرامی قدر، علماء اعظام، مشائخ ذوی الاحتشام، مولا کریم سب کے علم و فضل میں مزید برکتیں عطا فرما، صحت و عافیت سے عمر خیر فرما، ان کے ذریعے سے امت مسلمہ کو، ملک پاکستان کو مزید نفع عطا فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، اور الہ العالمین خطہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں خطہ عشق محمدی فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیری شان شان قلندری، تیری شان شان قلندری، تو بڑا غریب نواز خواجہ، تو بڑا غریب نواز ہے، تیری شان شان قلندری۔ اللہ